اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا ان قریب اللہ نے چاہا تو تم مجھے صابر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے جو کچھ آپ سیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام شریعت کے پابند تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو اللہ کے نبی جو شریعت کے پابند ہوں وہ بظاہر شریعت کے خلاف کام ہوتا ہوا دیکھیں تو ان سے برداشت نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے اللہ نے شریعت کا حکم دیا ان کو۔ خضر علیہ السلام نے انہیں شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے اس پہ آپ صبر کیسے کریں گے ہیں جی، اللہ اکبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جواباً ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ میں صبر کرنے کی کوشش کروں گا، اگر اللہ نے چاہا تو صبر کروں گا۔ قال فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي، کہا اگر تو میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا، فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، کسی چیز کے بارے میں نہ پوچھنا، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، حتیٰ کہ میں خود اس کا ذکر کر دوں، جب تک میں خود بات بتا نہ دوں آپ نے مجھ سے پوچھنا نہیں ہے۔ علماء کرام نے یہاں پہ فرمایا کہ شاگرد پر لازم ہے استاد کے سامنے خاموش رہے، استاد پر اعتراض نہ کرے، مرید پر لازم ہے کہ اپنے شیخ پر اعتراض نہ کرے، خاموش رہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کم علم ہوتے ہیں، ہمارے اساتذہ ہم سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، ہمارے علماء ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہمارے پیر ہم سے زیادہ جانتے ہیں، بشرطے کہ وہ صحیح پیر ہوں، کاروباری لوگ نہ ہوں، وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو جب ہم کسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے باوجود انہوں نے کیا، تو اس کا مطلب ہے کوئی حکمت تو بیچ میں ہے، کوئی حکمت تو بیچ میں ضرور ہوگی۔ میں ایک عرض کروں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں، غالباً آپ ہی تھے یا کوئی دوسرے بزرگ تھے۔ یہ اولیاء اللہ کو دنیا کی شہرت سے کوئی تعلق نہیں ہوتی، یہ اپنی شہرت چاہتے ہی نہیں ہیں، یہ گمنام رہنا چاہتے ہیں، لوگوں سے میل جول بھی کم ہی رکھتے ہیں تاکہ اللہ کی یاد میں کوئی فرق نہ آئے۔ آپ رمضان کے مہینے میں عمرہ کر کے واپس آ رہے تھے، عمرہ کر کے واپس تشریف لا رہے تھے، لوگوں کو پتہ چلا کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آ رہے ہیں، نام میں بھول رہا ہوں شاید یہی بزرگ ہیں یا کوئی اور تھے، اللہ کے ولی تھے بہرحال۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ فلاں ہستی تشریف لا رہے ہیں، لوگ استقبال کے لیے دوڑے، دن کا وقت تھا، رمضان کا مہینہ تھا، انہوں نے دیکھا کہ اچھی خاصی تعداد جو ہے افراد وہ میرے استقبال کے لیے آ رہے ہیں اور میں عمرہ کر کے واپس آ رہا ہوں سفر سے۔ تو انہوں نے فوراً اپنے جھولے میں رکھی ہوئی روٹی کا ٹکڑا تھا وہ نکالا اور منہ میں چبانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے جب دیکھا تو کہنے لگے ہم تو اسے اللہ کا ولی سمجھتے تھے اور یہ روزے کھاتا ہے، یہ روزے کھاتا ہے۔ وہیں سے واپس چلے گئے جو استقبال کے لیے آئے تھے، ہاں ہم تو اس کو پیر سمجھے تھے، ہم تو اس کو ولی سمجھے تھے، یہ تو رمضان میں روٹی کھا رہا ہے، روزے رکھ، اس نے روزہ ہی نہیں رکھا۔ لوگ واپس چلے گئے۔ اب انہوں نے یہ کام کیا ہی اس لیے تھا کہ لوگ میرے پاس نہ آئیں، چونکہ انسان کو جب عزت ملتی ہے نا تو نفس امارہ اس کے اندر سے اٹھتا ہے، وہ ایک شیطان اندر چھپا ہوا ہوتا ہے کہ ہاں مجھے بڑائی مل گئی، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے، اور اولیاء اللہ یہ چیز پسند نہیں کرتے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ بڑے ہیں اور لوگ ہم سے کم تر ہیں، یہ چیز نہیں سمجھتے، اس لیے انہوں نے لوگوں کو واپس بھیج دیا۔ اب یہ عمل، اس میں کیا حکمت تھی؟ ایک دو چیزیں جو مجھے سمجھ آئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، وہ سفر سے آ رہے تھے، اگر انہوں نے روزہ نہیں رکھا تو شرعاً ان کو اجازت ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھیں، تو انہوں نے کون سا خلاف شریعت کام کیا کہ وہ اللہ کے ولی نہ رہے۔ دوسری بات یہ ہے، ممکن ہے انہوں نے صرف منہ کے ساتھ لگا کر منہ میں چبائی ہو، حلق سے نیچے اتاری نہ ہو، تھوک دی ہو، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کوئی روزہ تھوڑی ٹوٹتا ہے۔ بہرحال کچھ بھی حکمت تھی، لیکن لوگ واپس چلے گئے کہ وہ حکمت جانتے ہی نہیں تھے۔ بس یہی ہمارا حال ہوتا ہے، ہم خود لا علم ہوتے ہیں، کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، فوراً دوسرے کے اوپر اعتراض جڑ دیتے ہیں، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ میری بذات خود اپنی یہ کوشش ہوتی ہے، میں اپنے علماء کرام کو، اہل سنت کو دیکھتا ہوں، جو کام وہ کر رہے ہیں اکثریت کر رہی ہے تو بس ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں صحیح ہے، بس علماء کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی، وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں،
اگر وہ نہ کرتے، وہ منع کر رہے ہوتے اکثریت، تو پھر ہم کہتے کہ ہاں یہ کام غلط ہے۔ علماء کو عمل کرتے ہوئے بھی دیکھیں تو ہمارے لیے اتنی ہی دلیل کافی ہے، بس پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ مجھ سے کسی نے سوال پوچھا تھا، یہ واسکٹ میں کھلے بٹن اس سے نماز پڑھا دی، تو کسی نے مجھ سے پوچھا امام صاحب یہ صحیح ہے؟ میں نے کہا میں نے اگر نماز پڑھا دی ہے تو صحیح نہ ہوتا تو نماز کیوں پڑھاتا میں؟ آپ کو تو یہ سوچنا چاہیے نا، امام صاحب نے نماز پڑھائی ہے تو امام صاحب کو اتنا مسئلہ پتہ نہیں کہ بٹن کھلے رکھنے ہیں یا بند کرنے ہیں۔ اعتراض سے پہلے بندے کو اپنا مقام سوچنا چاہیے، اور جس پہ بندہ اعتراض کر رہا ہے اس کا سوچنا چاہیے، ہر بات پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نے فرمایا جب تک میں کوئی حکمت بیان نہ کر دوں میرے سامنے کچھ مت کہیے گا۔ عموماً ہمارے بزرگان دین جو بھی بڑا ہوتا ہے وہ کسی حکمت کے تحت کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم نادانی میں جلدی بول پڑتے ہیں، ہمیں ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے اعتراض نہیں کرنا، فانطلقا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا عہد ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی میں خاموش رہوں گا، فانطلقا، تو اب یہ دونوں چلے، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، حتیٰ کہ وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے، خرقہا، اس کشتی کو چیر ڈالا۔ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے کنارے چل رہے تھے، ایک کشتی آئی تو خضر علیہ السلام نے کشتی والوں کو روکا، کشتی والوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا، انہوں نے بٹھایا، انہوں نے کشتی میں بیٹھنے کا کرایہ بھی نہیں لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ کتنا حسن سلوک کیا ہے کشتی والوں نے، ہم سے کرایہ نہیں لیا، مفت میں بٹھایا۔ خضر علیہ السلام نے آگے چلتے ہوئے کشتی کے بیچ میں سے ایک تختہ یا دو تختے اکھیڑ دیے، نیچے جو پانی والی جگہ ہوتی ہے نا کشتی کے، وہاں سے تختے اکھیڑ دیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کشتی سے تختے اکھیڑے ہیں، کیا شریعت ہمیں کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت دیتی ہے؟ نہیں دیتی۔ اب موسیٰ علیہ السلام شریعت کے نبی ہیں، وہ کیسے یہ برداشت کر سکتے تھے؟ تو وہ اپنی بات بھول گئے کہ خضر علیہ السلام کا اور میرا کچھ عہد ہوا تھا، ان کو اپنی شریعت یاد تھی۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے، قال اخرقتها لتغرق اہلها، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس کشتی کو اس لیے چیرا ہے کہ اس کے سواروں کو ڈبو دو، لقد جئت شیئا امرا، بے شک تم نے بری بات کی ہے۔ نبی ہیں، کہاں برداشت ہوتا ہے شریعت کے خلاف عمل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے کہ یہ اچھا کام تو نہیں ہے، ایک تو ان بیچاروں نے ہمیں بغیر کرائے کے بٹھایا اور پھر آپ نے ان کی کشتی کو توڑ ڈالا۔ کشتی وہاں سے توڑی جہاں سے پانی کے اوپر جو تختے تیر رہے ہوتے ان تختوں میں سے تختہ توڑا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام ڈبونے کی بات نہ کرتے، اگر اوپر سے سائڈ سے توڑا ہوا ہوتا موسیٰ علیہ السلام ڈبونے کی بات نہ کرتے۔ اب خدا کی قدرت دیکھیں، اللہ کے نبی نے تختہ نکالا ہے، اگر میں یا آپ یا کوئی اور تختہ نکالے تو پانی کشتی میں بھر جائے، مگر خضر علیہ السلام نے تختہ نکالا، کشتی جوں کی توں چل رہی ہے، پانی اس کے اندر نہیں آیا۔ اللہ، یہ ہے نا اللہ والے۔ بس وہ کل بھی عرض کر رہا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی تھی کہ جو بندہ میرا فرمانبردار بن جاتا ہے میں اس کی ہر بات مانتا ہوں، سبحان اللہ۔ علماء کرام نے یہ بھی لکھا کہ خضر علیہ السلام کو کشتی پہ سوار ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو پانی پہ چلیں تو پیدل بھی چل سکتے ہیں، وہ تو لمحہ بھر میں کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو لے کر بھی جا سکتے ہیں۔ پھر وہ کشتی میں کیوں بیٹھے؟ فرمایا اس لیے بیٹھے جو آگے حکمت بیان ہو رہی ہے اس حکمت کے تحت بیٹھے تھے۔ جی اللہ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلایا کہ ہمارا تو ایک عہد ہوا تھا کہ آپ نے بات نہیں کرنی اور آپ پھر بول پڑے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان گرامی ہے، اس سے علماء کرام نے بہت سے مسائل بیان کیے ہیں، اپنے پیر کا، استاد کا ادب و احترام، اس کے سامنے خاموش رہنا، اعتراض نہ کرنا، تو علماء کرام نے بہت بیان فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا اب میں اس کا غلام ہوں، اس کی مرضی ہے مجھے بیچے، آزاد کرے یا غلام بنائے رکھے۔ اللہ، ایک لفظ جس نے سکھایا، اتنا مقام ہے استاد کا جی، اللہ۔ ہم تو پتہ نہیں ساری زندگی سیکھتے رہتے ہیں لیکن ادب و احترام ہمارے اندر پھر بھی نہیں آتا۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہے جی۔
ہمیشہ اپنے رب سے دعا کریں، رب ہدایت دے، ادب و احترام کی توفیق دے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا تؤاخذنی بما نسیت، اس پہ میری پکڑ نہ کیجئے جو مجھ سے بھول ہو گئی، ولا ترہقنی من امری عسرا، اور مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالو، یعنی شریعت میں بھول چوک پہ کوئی پکڑ نہیں ہے تو آپ بھی میری گرفت نہ فرمائیں۔ یہاں سے آگے انشاءاللہ کل ذکر کریں یہ کشتی کا تختہ خضر علیہ السلام نے کیوں توڑا تھا، اس کی حکمت انشاءاللہ بعد میں آگے آ رہی ہے، خود ہی خضر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، انشاءاللہ وہاں ذکر ہو جائے گی۔